السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، آج مطالعے کی میز پر سلسلہ نمبر 2 آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ آج بھی میرے ہاتھ میں کتاب ہے حیات الصحابہ۔ یہ کتاب مجھے بہت ہی پسند ہے، صحابہ کی زندگی پر مشتمل یہ کتاب ہے۔ حصہ دوم ہے۔ میں نے جو عنوان کا انتخاب کیا ہے، عنوان ہے مسلمانوں کی برائی کرنے کے سلسلے میں۔ ہماری یہ عادت بن چکی ہے گھر گھر کی، اور گویا کہ ہماری فطرت میں داخل ہو چکی ہے۔ شاید ہی کوئی دن ایسا گزرتا ہوگا جس دن ہم کسی نہ کسی مسلمان کی برائی نہ کر لیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، ہم اپنے قرآن اور احادیث کا گویا مذاق اڑاتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی میں روایت پڑھوں گا تو یہ بات واضح ہو جائے گی۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک روایت میرے نظر سے گزری ہے، یہ ابو نعیم کی روایت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی نے دوسرے آدمی کی برائی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، یہاں سے اٹھ جا، تیرے کلمہ شہادت کا اعتبار نہیں۔ غور کریں کتنی سخت بات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، صرف برائی کرنے کی وجہ سے، کہ تیرے کلمہ شہادت کا اعتبار نہیں، یعنی تیرے ایمان کا گویا اعتبار نہیں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں آئندہ ایسے نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قرآن کا مذاق اڑا رہے ہو۔ جو قرآن کے حرام کردہ کاموں کو حلال سمجھے وہ قرآن پر ایمان نہیں لایا۔ قرآن میں مسلمان کی غیبت کو حرام قرار دیا گیا ہے اور تم غیبت کر رہے ہو۔ جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے، قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف منع کیا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ یہ جو ہے ولا یغتب بعضکم بعضا، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں منع کیا ہے کہ کوئی تم میں سے ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ تو برائی کرنا بہرحال حرام ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ ایک اور روایت دیکھ لیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے 4 مرتبہ اپنے بارے میں اس بات کا اقرار کیا کہ انہوں نے ایک عورت سے حرام کا ارتکاب کیا ہے۔ ہر مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف منہ پھیر لیتے تھے۔ پھر آگے حدیث کا مضمون اور بھی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ان کو رجم کیا گیا، یعنی کہ پتھر سے مار مار کر انہیں ہلاک کیا گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہما کو سنا کہ ان میں سے ایک دوسرے کو کہہ رہا تھا، اس آدمی کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے تو اس کے جرم پر پردہ ڈالا تھا، لیکن یہ خود اپنے پیچھے پڑ گیا، جس کی وجہ سے اسے کتے کی طرح پتھر مارے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر چلنے کے بعد آپ کا گزر ایک مردار گدھے کے پاس سے ہوا، جس کا پاؤں پھولنے کی وجہ سے اوپر اٹھا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلاں اور فلاں دونوں کہاں ہیں؟ ان دونوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم دونوں یہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم دونوں نیچے اترو اور اس مردار گدھے کا گوشت کھاؤ۔ ان دونوں نے کہا، یا نبی اللہ، اللہ آپ کی مغفرت فرمائے، ان کو کون کھا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا، ابھی تم دونوں نے اپنے بھائی کی پیٹھ پیچھے بے عزتی کی ہے، وہ مردار کھانے سے زیادہ سخت ہے۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ اس وقت تک جنت کی نہر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ اس وقت جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے۔ یعنی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا ہے اور وہ جنت میں پہنچ چکے ہیں۔ تو غور کرنے کی بات ہے، صحابہ کرام ہیں، ان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر ناراض فرما رہے ہیں، جبکہ ان کا ایک بہت بڑا مقام ہے، اور ایک ہماری حالت ہے، ہم اپنی حالت پر بھی غور کریں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، یہ آخری روایت میں پیش کروں گا، دیکھیں۔ حضرت ابن منقدر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو رجم کیا، جس کے بارے میں ایک مسلمان نے کہا، اس عورت کے تمام نیک اعمال ضائع ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ اس رجم نے تو اس کے برے عمل کو مٹا دیا، اور تم نے جو اس کی غیبت کا برا عمل کیا ہے، اس کا تجھ سے حساب لیا جائے گا۔ اس لیے جس نے جو عمل کیا ہے برائی،
ہمیں اسے شیئر نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اسے برائی نہیں کرنا ہمیں اس کے برائی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بندہ تو انتقال کر کے اللہ کے پاس پہنچ گیا ہے۔ اب ہم جو چیز منع ہے کہ ان کی برائی نہیں کر رہا ہے، یا اگر وہ دنیا میں موجود بھی ہے تو ہمیں منع کیا گیا ہم وہ برائی نہ کریں، وہ اپنے اعمال کا حساب دے گا، ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، تو ہم گناہ میں اضافہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کل ایک پیشہ بن گیا ہے، ایک عادت بن گئی ہے، ہر آدمی ایک دوسرے کی برائی کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور موت کے آخری سانس تک اس جرم عظیم سے اللہ ہم سب کو بچائے رکھے۔ آپ سے درخواست ہے میرے اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کر دیں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس غیبت جیسے جرم عظیم سے بچ جائیں۔